حیدرآباد دکن کا اسٹیج تھا انڈیا میں، جو حیدرآباد دکن ہے وہاں اسی طرح مجمع لگا تھا، ہندو عورت تقریر کر رہی تھی، اس نے دوران خطاب کہا مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو کہ 14 صدیوں میں تم میں صرف ایک حسین آیا ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ ہندو عورت نے سوال کر دی، کوئی نہیں بولا، کیونکہ عورت خطاب کرے تو پھر اگلی صفوں میں سب جوان ہی ہوتے ہیں نا، کوئی نہیں بولا، جوانوں نے کیا بولنا تھا، خاموش۔ وہ سمجھ گئی ان کے پاس جواب نہیں ہے، اس نے خطاب جاری رکھتے ہوئے پھر یہی سوال دہرا دیا، کہا مسلمانوں میں نے تم سے پوچھا تھا مجھے بتاؤ 14 صدیوں میں صرف ایک حسین کیوں آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ پھر کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری بار جب اس نے سوال کیا تو پچھلے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ جن کی آنکھوں میں حسن مصطفیٰ کا جلوہ تھا اور سینے میں عشق محمدی کا سمندر تھا، تھر تھراتے لبوں کے ساتھ اس بزرگ نے فرمایا ہندو بیٹی تو نے سوال بڑا عجیب کر دیا کہ 14 صدیوں میں ایک حسین آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ فرمایا میری بیٹی اس کا جواب یہ ہے حسین آ سکتا ہے، فاطمہ جیسی ماں کوئی نہیں رہی، حسین آ سکتا ہے، علی جیسا باپ نہیں ملتا، نہ اب وہ مائیں رہی نہ اب وہ باپ رہے، اب کیا ہے؟ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، اقبال نے کہا تھا رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے، اور آج ہے خاموش وہ دشت جنوب پرور جہاں رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے، آج بازار آباد ہے، شاپنگ مال آباد ہے، بے غیرتی کے اڈے آباد ہیں، اگر ویران ہے تو نمازوں کے وقت خدا کے گھر ویران ہے، اور ویران ہے تو گھروں کے مصلے ویران ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم جھنڈے حضور کے اٹھائیں اور زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں، کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم جشن حضور کے منائیں اور مشن ہم یہود کا اپنائیں، کہ آقا کی شریعت کو گھر سے نکال دیں۔ ہمارے لوگ خوش ہوتے ہیں اور ایک درجے میں ہونا بھی چاہیے، مگر ایک آسپیکٹ پہ نظر ہے، دوسری طرف بھی دیکھو، ہمارے علماء بھی خوش ہو رہے ہیں بھئی ہر سال میلاد کے جھنڈے بڑھتے جا رہے ہیں، میلاد کے بینر بڑھتے جا رہے ہیں، میلاد کا چراغاں بڑھتا جا رہا ہے، اس پہ خوش ہو رہے ہیں، مگر ادھر بھی دیکھو کہ اگر ہر سال میلاد کے جھنڈے بڑھتے جا رہے ہیں تو ہر سال ہماری بہو بیٹیوں کے جسم کے کپڑے گھٹتے جا رہے ہیں، اگر ہر سال میلاد کا چراغاں بڑھ رہا ہے تو ہر سال ہمارے معاشرے میں ہماری بہو بیٹیوں کا فیشن بھی بڑھ رہا ہے، تو پھر جھنڈے بڑھانے کا کیا مقصد؟ پھر رسول اللہ کے جھنڈے اٹھانے کا کیا مقصد؟ اگر گھر میں بہو بیٹیوں کو لباس بھی مصطفیٰ والا نہ دے سکے اور انہیں پردہ بھی شریعت والا نہ کروا سکے تو پھر گھر کی چھت پر نہ لینے نبی کا جھنڈا لگانے کا مقصد کیا ہے؟ مدینے سے آواز آ رہی ہے، اگر ضمیر کے کانوں سے سنو، قرآن و سنت آواز دے رہے ہیں کہ نادان تو نے 10 گز کپڑے کا بینر بازار میں لگا دیا اور اوپر لکھوا دیا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، وہ تیری خوشی تھی۔ مدینے سے آواز آ رہی ہے امتی تو نے 15 گز کپڑے کا بینر بازار میں چوک میں لگا دیا، وہ تیری خوشی تھی کہ تجھے میں مل گیا، کہ تیرا نبی آ گیا، وہ نادان تیری خوشی تھی کہ 15 گز کپڑے کا بینر لگا دیا۔ اگر گھر سے نکالتے وقت جوان بیٹی کو 2 گز کپڑے کا پردہ کروا دیتا تو وہ میری خوشی تھی۔
مگر آج معاشرے میں حالت یہ ہے کہ قیمتی چادریں مزاروں پر اور عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ صبح جلوس نکلنا ہوتا ہے، گلیاں صاف ہوتی ہیں، سڑکیں صاف ہوتی ہیں، چوک صاف ہو جاتے ہیں. کیوں؟ صبح جلوس نکلنا ہے، مگر گزرنا کس نے ہے؟ خود ہم نے گزرنا ہے. خود ہم ہی تو گلیوں سے گزرتے ہیں جلوس لے کے، سڑکوں سے ہم خود گزرتے ہیں. تو صاف ہو رہی ہیں گلیاں بھی، سڑکیں بھی، نالیاں بھی. تو مدینے سے آواز آ رہی ہے، اور نادان امتی، تو نے وہ گلی تو صاف کر لی جہاں سے تو نے گزرنا، تو نے وہ روڈ صاف کر لیا جہاں سے تو نے گزرنا ہے، مگر ابھی تک تو نے وہ دل صاف نہیں کیا جہاں سے میں نے گزرنا ہے. اور نادان، تو نے ابھی تک وہ آنکھیں پاک نہیں کی جہاں سے میں نے گزرنا ہے، جنہیں ہم نے اپنی جھلک دکھانی ہے. تیری آنکھیں ابھی تک پاک نہیں ہو سکی. تو ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا امام الانبیاء اس لیے آئے تھے کہ جشن حضور کے منائیں گے مگر مرضی ہم اپنی کریں گے؟ آج ہر شخص اپنی مرضی پہ چل رہا ہے، اپنی مرضی پہ چل رہا ہے. ہمارے پڑوس میں ہندوؤں کا ملک ہے، کافر قوم. کافر اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میری ماں بہن بیٹیاں بھی سنیں. کافر اور مومن میں کیا فرق ہے؟ کافر وہ ہے جس کا نہ کوئی خدا ہوتا ہے نہ کوئی رسول ہوتا ہے. تو چونکہ اس کا خدا اور نبی نہیں ہوتا، اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، جو کافر ہوتا ہے. اور قرآن نے بھی کافر کی یہی علامت بتائی ہے. فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ من چاہے پہ چلتے ہیں نا، بھئی چلنا تو رب کے چاہے پہ چاہیے، مگر لوگ چلتے ہیں من چاہے پہ، جو نفس چاہتا ہے اس پہ. تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا. تو کافر کا نہ کوئی نبی ہوتا ہے نہ رسول ہوتا ہے اور نہ کوئی خدا ہوتا ہے. اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ من چاہے پہ، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ اور ہم سب مومن ہیں کہ جن کا خدا بھی ہے اور مصطفیٰ بھی. تو پھر کافر اور مومن میں فرق کیا ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، کافر وہ ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اور مومن وہ ہے جو پوری زندگی مدینے والے مالک کی مرضی پہ گزار دیتا ہے. اگر مومن بھی مرضی کا مالک بن جائے تو پھر مدینے والے سے کوئی تعلق نہیں رہتا. کیونکہ کافر اور مومن میں فرق یہ ہے، کافر من چاہے پہ چلتا ہے اور مومن ہمیشہ رب اور رسول کے چاہے پہ چلتا ہے. اب بتائیے امام الانبیاء کے غلاموں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ سروں سے اترے ہوئے دوپٹے، یہ ہم رسول کے چاہے پہ چل رہی ہیں؟ یہ آدھے جسم پہ کپڑا اور آدھا جسم ننگا، یہ ہم رسول کے چاہے پہ چل رہی ہیں؟ یہ گھروں میں چلتے ہوئے ٹی وی ڈرامے اور فلمیں اور عورتوں کا ڈرامے کی قسط نہ چھوڑنا اور رب کی نمازیں چھوڑ دینا، یہ ہم رب رسول کے چاہے پہ چل رہی ہیں؟ کہ جس نبی کی امت کی بیٹیوں کو شریعت نے یہ بھی اجازت نہیں دی کہ وہ وضو کر کے گھر میں مصلی پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں نبی کا قرآن پڑھ سکے، مجھے بتائیے کیا عورت کو اجازت ہے کہ گھر میں بیٹھ کر اونچی آواز میں رب کا قرآن پڑھ سکتی مصلی پہ؟ نہیں پڑھ سکتی. تو جس شریعت نے اونچی آواز میں قرآن کی اجازت نہیں دی، وہ شادی کے موقع پر ڈھولکی کی تھاپ پر گانے گانے کی اجازت کیسے دیتی ہے؟ تو ادھر دیکھتے ہو، ادھر بھی تو دیکھ. انجام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی ہے. جو درس ہے بتا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. جو دین ہم تک پہنچانے کے لیے میرے آقا نے طائف میں پتھر کھائے تھے،
مکے جیسا وطن قربان کیا تھا، وہ دین آج ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی اسے گلے لگانے کے لیے تیار نہیں۔ گھروں کا ماحول دیکھو، امام الانبیاء نے فرمایا تھا یکون فی امتی اربع فتن، یہ ارشادات ہیں